سوال نمبر 116، شیطان کون سی شکلیں اختیار کر سکتا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتوں کو قتل کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ ایک عورت دیہات سے اپنا کتا ساتھ لے کر آتی تو ہم نے اس کو بھی قتل کر دیا، پھر اس کے بعد کتوں کے قتل سے روک دیا اور فرمایا، انتہائی سیاہ جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوتے ہیں انہیں قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جنات انسانوں، چوپایوں، سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، گھوڑے، کھچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ کتا شیطان ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کالی بلی بھی شیطان ہے۔ ابلیس غزوہ بدر والے دن ایک انسان سراقہ بن مالک جو بنی مدلج کا سردار تھا کی شکل میں آیا۔ سیاہ رنگ بھی شیطانی ہے کیونکہ سیاہ رنگ میں شیطانی قوتیں دوسرے رنگوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ سیاہ رنگ میں حرارت کی قوت بھی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 117، کیا شیطان کے سینگ ہے؟ ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، یعنی طلوع کے وقت شیطان سورج کے سامنے اپنے سینگ کر لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے سینگ ہے، اسی لیے تو سورج ان کے درمیان سے نکلتا ہے۔ سوال نمبر 118، کیا جوا کھیلنا شیطان کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شراب اور جوئے سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورۃ المائدہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رجس من عمل شیطان کا معنی سخط من عمل شیطان، شیطان عمل کی وجہ سے اللہ کی ناراضی کیا ہے کیونکہ شراب ام الخبائث ہے۔ سوال نمبر 119، کیا ضرورت سے زائد بستر اور لباس شیطان کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر مرد کا اور دوسرا اس کی بیوی کا اور تیسرا مہمان کے لیے ہوتا ہے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی زائد بستر اور لباس وغیرہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ یہ اسراف و تبذیر کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تبذیر کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ ایسے ہی اہل اسراف کی مذمت میں فرمایا، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف۔ سوال نمبر 120، شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ ابو ایاز رحمہ اللہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جہاں کچھ سایہ اور کچھ دھوپ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی جہاں کچھ سایہ اور کچھ دھوپ ہو وہاں مت بیٹھو۔ سوال نمبر 121، کیا شیطان انسانی جسم میں حرکت کر سکتا ہے؟ ہاں، شیطان خون کی طرح بدن انسانی میں حرکت کرتا ہے۔ شیطان کس طرح بدن انسانی میں حرکت کرتا ہے اس کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ سوال نمبر 122، کیا شیطانی چالوں سے بچاؤ کی کوئی جامع دعا ہے؟ ہاں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن۔ اے اللہ میں تیرے ان کلمات مکمل کلمات جن سے کوئی نیک اور نہ بد تجاوز کر سکتا ہے کہ ذریعے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا اور پھیلا دیا، اور جو شر آسمان سے اترتا اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اور جو شر زمین میں ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور دن اور رات کے فتنوں سے اور رات کو آنے والوں کے شر سے، سوائے اس کے جو رات کو بھلائی لے کر آئے۔ اے رحمان تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ دعا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائی جب شیاطین پہاڑوں اور وادیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے ساتھ ابلیس بھی تھا جو اللہ کے رسول کے چہرے کو جلانے کے لیے آگ کا شعلہ لایا تھا۔ تو اس دعا کو پڑھنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے آپ کو محفوظ فرما لیا۔ سوال نمبر 123، شیطان کا چیخنا کیا ہے؟ شیطان کی موسیقی گانے کی آواز ہے۔ شیطان ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم نوزع کے عالم میں تھا تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی جھولی میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں حالانکہ آپ نے ہمیں منع کر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے تو صرف دو احمق و گناہ والی آوازوں سے روکا ہے، ایک خوشی کے وقت آواز جیسے گانا و موسیقی اور شیطانی گیت، دوسری مصیبت کے وقت کی آواز جیسے چہرہ پیٹنا، گریباں چاک کر دینا اور شیطانی چیخ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت مختلف قسم کی آوازیں نکالنا شیطانی آوازیں ہیں، اس لیے ہمیں صبر اختیار کرتے ہوئے گریہ زاری سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ شیطان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ سوال نمبر 124، کیا زنا شیطان کی جانب سے ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں، ترجمہ، ابلیس اپنے لشکروں کو یہ کہتے ہوئے زمین پر بھیجتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو گمراہ کیا تو میں اس کے سر پر تاج رکھوں گا، تو جو سب سے بڑا فتنہ باز ہوتا ہے وہ اس کا مقرب ترین ہوتا ہے۔ ایک شیطان آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی، تو ابلیس کہتا ہے تو نے تو کچھ نہیں کیا، وہ جلد ہی کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا۔ پھر ایک اور شیطان آ کر کہتا ہے میں فلاں آدمی کو بہکاتا رہا حتیٰ کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت پیدا کر دی۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ جلد ہی صلح کر لیں گے۔ پھر ایک اور شیطان آ کر کہتا ہے میں فلاں کو زنا پر اکساتا رہا حتیٰ کہ اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا، تو ابلیس کہتا ہے تو نے بہت اچھا کیا ہے، وہ اس کو قریب کر کے تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سوال نمبر 125، کیا بے حیائی شیطان کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ النور۔
اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ احسن اور مختصر عبارت میں شیطان کے طریقوں، اوامر و مسالک کی پیروی سے منع کیا، ڈرایا اور نفرت دلائی ہے۔ اس لیے اے مسلم، ہر شیطانی کام سے اجتناب کرو۔ گناہ کے کام کی نظر مان لینا بھی شیطانی کام ہے، اس لیے اس سے بھی اجتناب کرو۔ سوال نمبر 126، کیا شیطان اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، سو وہی آج ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ النحل۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ سابقہ امتوں کی طرف بھی میں نے رسول بھیجے، تو انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ رسولوں کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ اپنی قوم کی تکذیب سے غمگین نہ ہو۔ مشرکوں نے جو رسولوں کی تکذیب کی ہے، اس کا سبب شیطان ہے۔ شیطان لعین نے مشرکوں کو ان کے اعمال مزین کر کے پیش کیے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، یعنی آج وہ عقوبت و سزا میں ہے۔ شیطان ان کا دوست ہے مگر انہیں خلاصی نہیں دلوا سکتا اور نہ کوئی ان کا فریاد رس ہے۔ ان مشرکین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوال نمبر 127، کیا انسانوں کے درمیان جھگڑے شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں شخص جس سے بھی کشتی کرتا ہے اسی پر غالب آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ طاقتور آدمی نہ بتاؤں؟ وہ آدمی اس سے بھی طاقتور ہے جس سے کسی نے بدتمیزی کی مگر اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، تو ایسا شخص بدتمیزی کرنے والے پر اپنے شیطان اور بدتمیزی کرنے والے کے شیطان پر غالب آ گیا ہے۔ سوال نمبر 128، کیا شیطان غصہ دلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یقیناً جو لوگ ڈر گئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ سورۃ الاعراف۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان ایسا غصہ دلا دے کہ جاہل کی جہالت سے اعراض مشکل ہو جائے تو پھر شیطان کے حملے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ایاز کا معنی التجا کرنا، شر سے پناہ مانگنا ہے اور پناہ گاہ بلائی طلب کرنے ہی میں ہے۔ اِذَا مَسَّهُمْ، یعنی جب انہیں شیطانی خیال آئے۔ بعض نے مس شیطان کی تفسیر اس کے مغلوب کر دینے سے کی ہے۔ سوال نمبر 129، کیا شیطان سونے والے کی گودی پر 3 گرہیں لگاتا ہے حتیٰ کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے گودی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے، لمبی رات ہے، سو جا۔ اگر بندہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے اور نماز پڑھ لے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے، تو صبح کو چاق و چوبند اور چست ہوتا ہے۔ اگر وہ مذکورہ کام نہیں کرتا تو پراگندگی اور سستی کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ سوال نمبر 130، کیا شیاطین عالم الغیب ہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔
ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کی معیت میں عکاظ کے بازار کی طرف گئے۔ دراصل کہ شیاطین اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ حائل ہو گئی اور شیاطین پر آگ کے شعلے پھینکے گئے۔ شیطان واپس زمین پر آ گئے تو دوسرے شیاطین نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں واپس آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہماری اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے برسائے گئے، جس کی وجہ سے ہم واپس آ گئے ہیں۔ تو دوسرے شیاطین جو زمین پر تھے نے کہا، کسی عظیم واقعہ کی بنا پر آسمانی خبروں اور تمہارے درمیان رکاوٹ حائل ہوئی ہے۔ تم مشارق و مغارب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کیا واقعہ درپیش ہوا ہے۔ راوی نے کہا، جن شیاطین نے تہامہ کی طرف رخ کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نخلا مقام پر آئے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکاظ کے بازار کو جانے کا ارادہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب شیاطین نے قرآن مجید سنا تو کان لگا لیے اور کہا، ہاں یہی قرآن ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنا ہے۔ پھر وہ وہاں سے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 1-2۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ سورۃ الجن نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنات کا قول وحی کیا گیا۔ تو اس حدیث مبارک سے بداہتاً واضح ہوتا ہے کہ شیاطین و جنات عالم الغیب نہیں ہوتے، اسی لیے تو کہہ رہے تھے کہ کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا سراغ لگاؤ۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ پہلے ہی سے جانتے ہوتے اور یہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ سوال نمبر 131، کیا بخل کا خیال شیطان کی جانب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ شیطان انسان کو فقر کا خوف دلاتا ہے تاکہ وہ اپنا خزانہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے تو فقیر و محتاج ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس آیت کریمہ کے ذریعے اطمینان دلاتے ہیں کہ خرچ کرنے سے تم محتاج نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل لامتناہی اور اس کا رزق لامحدود ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 132، کیا یہودیوں نے کہا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام جادوگر تھے؟ جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر نازل ہوا تو مدینے کے یہودیوں نے کہا، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان بن داؤد کو نبی کہتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ سلیمان علیہ السلام تو ایک جادوگر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں سلیمان علیہ السلام کی برات کا ذکر کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ سورۃ البقرہ۔ سوال نمبر 133، کیا شیطان انسان کو رسوا کرتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ میرے پاس آئی، اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ یعنی قرآن احکام کے مجھ تک پہنچنے کے بعد اس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی شیطان حق سے دور کرتا اور پھیرتا ہے اور انسان کو بالکل کاموں میں استعمال کرتا ہے، باطل کاموں ہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سوال نمبر 134، کیا جھگڑا شیطانی عمل ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: اور لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں کچھ جانے بغیر جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ سورۃ الحج۔
اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلانے والوں، اس کی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کا انکار کرنے والوں اور انبیاء علیہ السلام پر نازل شدہ شریعت سے اعراض کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ ایسا شخص اپنے قول، انکار اور کفر میں جن و انس کی ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے والا ہے۔ حق سے اعراض کرنے والوں، گمراہ سرداروں کے اقوال کی اتباع کرنے والوں، اپنی خواہشات اور آراء کے ساتھ بدعات کی طرف دعوت دینے والے بدعتی لوگوں کا بھی یہی کردار ہے۔ آیت مذکورہ میں اللہ نے انہیں لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کی مذمت کی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باہمی جھگڑوں کو ترک کر دو، اس لیے کہ یہ بے سود کام ہے اور اس کے فتنے سے حفاظت ناممکن ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، جھگڑا دلوں کو سخت کر دیتا اور کینوں کا موجب ہے۔ بلال بن سعد رحمہ اللہ نے فرمایا، جب آپ کسی شخص کو بات بات پر جھگڑا کرنے والا اپنی رائے پر خوش ہونے والا دیکھے تو سمجھ لے وہ مکمل خسارے میں ہے۔ سوال نمبر 135، کیا گمراہی کا سبب شیطان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، ترجمہ: ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے مطابق گمراہی پر دلالت کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے، برخلاف اس شخص کے جس نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کسی بندے کو اس معصیت پر نہیں پکڑتا جس کا اس نے ارتکاب کیا، یا ایسی ضلالت پر جس کا اس نے عقیدہ رکھا، حتیٰ کہ وہ اس کی صحیح حقیقت کو جان لے، پھر وہ اس میں اپنے رب کی دشمنی کرتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے۔ اس لیے کہ اگر ایسے ہوتا تو خود کو ہدایت پر سمجھنے والے گمراہ فریق اور ہدایت پرست فریق کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتا، جبکہ اللہ نے ان کے درمیان فرق رکھا ہے اور ان کے علیحدہ احکام بیان فرمائے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہو، اور اس نے اپنے آخری رسول کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ وہ مخلوق کے سامنے ان کی طرف نازل ہونے والی وحی کو واضح کرے اور ہر عقل مند کے لیے حق و باطل دونوں راستوں کی نشاندہی کرے۔ مزید برآں اللہ نے انسان کو اس فطرت سے نوازا جس کے ذریعے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرے، اور اس نے ہم پر شیاطین کو بطور آزمائش مسلط کیا ہے۔ پھر جو شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یقیناً وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا، اور جس نے شیطان کی اطاعت کی وہ گمراہ ٹھہرے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال۔